کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی شکل صورت بہت اچھی ہوتی ہے لیکن ان کے بیہیویئر، ان کا ایٹیچیوڈ، ان کی شخصیت اتنی بری ہوتی ہے کہ آپ کو دیکھنے کو دل نہیں چاہتا۔ وہاں پہ کوئی مصلے نہیں تھے، مسجد نہیں تھی، یونیورسٹی کے اندر کوئی کمرہ نہیں تھا، تو اسی طرح کوریڈور میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بریک ہے بیچ میں، تو میں کسی بھی کونے میں کوریڈور میں ہی نماز پڑھ لیتا تھا۔ مجھے اس چیز کی کیئر نہیں ہوتی تھی کہ کون دیکھ رہا ہے مجھ کو، امریکن ہے، وہ جرمن ہے، مجھے اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اللہ نے اتنے بڑے طاقت دے دی میرے دل کے اندر کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے، جو میں نے نماز پڑھنی ہے تو میں نے پڑھنی ہے۔ سچ ہی نہیں بولتے پاکستان میں لوگ یار۔ میں پاکستان میں نہیں رہتا، میں دبئی میں رہتا ہوں، لیکن پاکستان آتا رہتا ہوں اور دوسرے مہینے ہی۔ سچ ہی نہیں بولتے لوگ، کتنی عجیب بات ہے، کوئی وعدہ پورا ہی نہیں کرتے۔ آپ ان سے کہو نا کہ یار کل آ جانا، میرا کارپیٹ، مجھے میرے گھر میں قالین بچھوانا ہے، کل 2 بجے آ جانا، جی میں 2 بجے آ جاؤں گا۔ وہ 2 کے 3 بج جاتے ہیں، 3 کے 4 بج جاتے ہیں، 4 کے 5 بج جاتے ہیں، وہ صاحب آ ہی نہیں رہے، انہیں فون پہ فون کر رہا ہوں، آ ہی نہیں رہے، کوئی وعدہ ہی پورا نہیں کرتا۔ شادی پہ چلے جاؤ، 9 بجے کا ٹائم ہے تو 9 بجے کوئی آیا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نے منع کیا ہے، نظر نیچی کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، قرآن کہتا ہے، میں کیوں کروں؟ ایسے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ، میں تو اللہ کا ولی سمجھتا ہوں، میں تو ان کے لیے دعا کے لیے کہتا ہوں کہ یار میرے لیے دعا کرنا۔ اس کو سمجھ میں آ گئی، 22-23 سال کی بچی ہے، پورے گھر میں اکیلی کھڑی ہے، اکیلی بچی، لڑکی، لڑکے تو اور سٹرونگ ہوتے ہیں، لڑکی اکیلی کھڑی ہے پورے گھر میں، سارے گھر والے اسے کہہ رہے ہیں تم جو، اور وہ ایسی نہیں تھی پہلے، وہ کہتی میں شادیوں میں ہی نہیں جاؤں گی جہاں پہ ناچ گانا ہوگا۔ سارے گھر والے کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، سامنے جانا ہے، فلاں کی شادی ہے، فلاں کی، نہیں وہاں پہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، میں نہیں چاہوں گی۔ اکیلی کھڑی ہے وہ بچی، اور گھر والے بیچارے کیا کریں؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتا نا میرے ساتھ، اگر میں سچ بولنے کا ارادہ کروں کوئی زبردستی جھوٹ بلوائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ربنا زدنا علما۔ مجھے بتایا گیا کہ آپ لوگ میٹرک کے فرسٹ ایئر کے سیکنڈ ایئر کے سارے بچے ہو یہاں پر، اور یہ بہت اہم ایج ہے، بہت اہم عمر ہوتی ہے زندگی کی، کیونکہ اس کے اندر انسان کی شخصیت بن رہی ہوتی ہے۔ انسان یا اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، ہر انسان یا اچھا انسان ہوتا ہے یا برا انسان ہوتا ہے۔ ایک بڑی عقل کی بات ہے، لاجیکل بات ہے کہ انسان چاہتا ہے یا اس کو چاہیے کہ انسان اچھا انسان بنے۔ برا انسان بننا تو عقلی بات ہی بہت ہی عجیب سی بات۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو مسلمان نہیں ہے یہاں پر؟ یعنی کرسچن ہو یا ہندو ہو، کوئی ہے؟ ریز آف ہینڈز، کوئی جو مسلمان نہ ہو؟ سارے لوگ مسلمان ہیں یہاں پہ؟ ماشاء اللہ۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کو ایک چیز کا پتہ ہے کہ یا جنت ہے یا جہنم ہے، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم سب کو بحیثیت مسلمان اس چیز کا پتہ ہے کہ ہم سب کو مرنا ہے اور اپنی زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس کا حساب دینا ہے۔ بحیثیت مسلمان یہ تو بہت ہم سب کے اندر ایک کامن فیکٹر ہے یہاں پہ کہ ہم سب مسلمان ہیں، تو یہ سارے ہمارے عقائد کا حصہ ہے۔ ہم سب کو مرنا ہے، یہ تو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے ایکچولی۔ کوئی بھی کسی بھی فیتھ کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی عقیدے کا ہو، خدا کو مانے یا نہ مانے، وہ سب کو پتہ ہے کہ مرنا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جس کو نہیں پتہ مرنا نہیں ہے، رائٹ؟ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے سب کے کانسیکوینسز ہیں ہر چیز کے، موت کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے، کیا خیال ہے اس بارے میں؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، ہم سوچ رہے ہیں مل کے کہ کتنی بے وقوفی کی بات ہوگی کہ انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کرے اور ایک برا انسان بنے۔ کیا خیال ہے؟ اس انسان سے لوگ محبت کرتے ہیں جو اچھا انسان ہوتا ہے،
آپ کے گھروں میں بھی یا آپ کی رشتہ داروں میں یا آپ کے محلے میں ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو اچھے نہیں لگتے ہوں گے. کئیوں کے والدین بہت سخت ہوتے ہیں، شدید، بہت مار پیٹ کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، غصہ کرتے ہیں ہر وقت. میرا نہیں خیال کہ بچوں کے دل کے اندر ایک جو اللہ کی طرف سے محبت کا حکم ہے وہ تو کرتے ہی ہیں، لیکن ویسے ایک بانڈنگ نہیں کریٹ ہوتی ان والدین کے ساتھ، ہے نا؟ بانڈنگ نہیں کریٹ ہوتی. ان والدین سے بہت محبت، دلی محبت ہو جاتی ہے، جو بہت پیار کرتے ہیں، نرمی کرتے ہیں، آپ کی باتوں کا خیال کرتے ہیں. خاص طور پہ ماں تو بہت ہی ایسی نرم مزاج ہوتی ہے، اکثر مائیں نرم مزاج ہوتی ہیں یا کم از کم خیال کرنے والی ہوتی ہیں. تو اسی لیے بچوں کی اٹیچمنٹ ماؤں سے زیادہ ہوتی ہے نا؟ کبھی کوئی بات ہوتی ہے نا، ابو کو نہیں بتاتے، امی کو بتا دیتے ہیں، اس لیے کیونکہ ابو سے ڈر لگتا ہے، اور امی چونکہ بہت کیئرنگ ہوتی ہیں اس لیے ان کو ہم باتیں بتا دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں کیئرنگ ہوتی ہیں، اس کے اوپر سے کوئی نرم مزاج بھی ہو، کیئرنگ بھی ہو، تو اس سے اور اٹیچمنٹ ہوتی ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ انسان صرف اس انسان سے محبت کرتا ہے یا اس سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے یا اس سے بانڈنگ ہوتی ہے جو کہ ایک اچھا انسان ہوتا ہے. برے انسان سے کوئی محبت نہیں کرتا. شکل صورت بہت سیکنڈری چیز ہوتی ہے. شکل صورت تو کسی کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے. میری آنکھ، میری ناک، میرے کان کیسے ہیں، یہ تو میں نے تھوڑی بنائے ہیں، اللہ نے بنائے ہیں نا. میں ایسا ہوں تو ایسا ہی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے، جو انسان کی پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ میں خود ڈیفائن کرتا ہوں. میں بات کیسے کرتا ہوں، میں ڈیل کیسے کرتا ہوں، لوگوں کے ساتھ ان کا خیال کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں، وہ میری شخصیت کو ڈیفائن کر رہی ہے. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی شکل صورت بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن ان کے بیہیویئر، ان کا ایٹیچیوڈ، ان کی شخصیت اتنی بری ہوتی ہے کہ آپ کو دیکھنے کو دل نہیں چاہتا. اور کچھ لوگ، یعنی ویسے تو ہر کوئی اللہ نے بنایا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی شخصیت، یعنی ان کی شکل صورت کو اتنی فیچرز ان کے ایسے نہیں ہوتے کہ بہت ہینڈسم ہو، لیکن ان کی زبان اتنی میٹھی ہوتی ہیں، ان کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں، مسکرا کے ملتے ہیں آپ سے، آپ کا دل چاہتا ہے ان کے پاس بیٹھنے کو، ان سے بات کرنے کو، ان کے ساتھ آپ ہوک اپ ہو جاتے ہیں. تو میں شروع میں یہ بات کر رہا تھا، مجھے ڈیفائن کرنا ہے، مجھے سوچنا ہے کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں. کیا میں وہ بننا چاہتا ہوں جس سے لوگ محبت کریں، یا میں وہ بننا چاہتا ہوں جن سے لوگ نفرت کریں؟ میں ڈیفائن کر رہا ہوں. اور میں کیوں ایسا بننا چاہوں گا کہ جس سے لوگ نفرت کریں؟ وائی؟ کیا کوئی بڑا گینگسٹر بننا چاہتا ہوں کہ جی میری دھاک ہو، لوگ مجھ سے ڈریں، اور میرے سے ڈر کے میں یہ کروا لوں گا اور یہ کروا لوں گا، یہ کروا لوں گا؟ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کے کچھ کام بن جائیں کیونکہ لوگ آپ سے ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، آپ بدماش ہیں، غنڈے ہیں، آپ فلاں 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 کام کر لیں گے. لیکن جیسے ہی موت آئے گی پھر دین واٹ؟ وہ تو ساری بدماشی گئی، غنڈہ گردی گئی، طاقت گئی، اب کیا کریں گے؟ وہ تو بیچارہ اتنا بیچارہ ہو جاتا ہے کہ موت کے وقت کوئی بھی اس کو نہیں بچا سکتا. قبر میں بیچارہ پڑا ہوگا، جتنا مرضی غنڈہ بدماش ہو، امیر ہو، غریب ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، سب کی اسی وہی 6 فٹ کی قبر ہوگی. اندر جا کے نہ کوئی اے سی ہوگا، نہ کچھ ہوگا. پھر کیا کریں گے؟ اور قیامت کے دن تو انسان چونٹیوں کی، جو متکبر شخص ہوتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے، اس کو چونٹیوں کی طرح بنا دیا جائے گا. جتنا اپنا بڑا کرتا ہے دنیا میں، اتنا ہی اللہ اس کو چھوٹا بنا دیں گے. پھر کیا بنے گا؟ دنیا میں تو چلو جیسے میں نے کہا کہ اپنی دھاک سے، اپنی غنڈہ گردی سے بڑا کچھ کام کروا لیا، لیکن پھر وہی بات، ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے قیامت آنی ہے، پھر کیا ہوگا؟ تو بے وقوف ہے نا یہ شخص. بجائے اس کے اپوزٹ اگر میں اچھا انسان بنوں، میری زبان میٹھی ہو، لوگوں سے محبت کروں، لوگوں کا خیال کروں، تو لوگ بھی محبت کریں گے، میرے دنیا کے کام بھی بن جائیں گے، اور قبر بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی. تو یہ عقل مند ہے کہ دوسرا بندہ عقل مند ہے؟ بندہ سوچے تھوڑا سا. عقل دی اللہ نے ہم سب کو، ہم سب کے پاس عقل ہے، آپ سب کے پاس عقل ہے. ہمارے اور جانوروں میں فرق یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے.
جانور نہیں سوچتا، جانور کو تو اللہ نے پروگرام کیا ہوا ہے، اس کو تو جس طریقے سے اللہ نے بنایا وہ وہی کرتا ہے. اس کو بھوک لگے گی وہ منہ مارے گا، ادھر مارے گا، ادھر مارے گا، ادھر مارے گا. وہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ یہ صاف ہے گندی ہے. وہ تو کھائے گا، منہ مارے گا، جب دل چاہے گا اس کا جہاں کھڑے کھڑے پیشاب کر دے گا. وہ تھوڑی سوچے گا لوگ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ تو جانور ہے، اس کی تو عقل ہے ہی نہیں، وہ سمجھ ہی نہیں ہے اس کے اندر. عقل تو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے. آپ سب عقل مند ہو، نو ایکسیپشنز، جس مرضی بیک گراؤنڈ سے آپ آئے ہو. آپ امیر گھر سے ہو، غریب گھر سے ہو، آپ جو بھی آپ کی نسل ہے، جو بھی آپ کا قبیلہ ہے، جو بھی آپ کا رنگ ہے، آپ سب عقل مند ہو. تو سوچو بچو تھوڑا سا. بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہا ہے دنیا قبر آخرت میں. میں صرف اس لیے آپ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ عقل مند ہو، تو اپنی عقل کا استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ میں اپنے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں. میں بھی اس عمر میں عقل استعمال نہیں کرتا تھا، ٹو بی ویری آنیسٹ. اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی جب میں امریکہ گیا پڑھنے، تو وہاں جا کے مجھے اللہ نے سمجھ دی کہ جس طریقے کی میں زندگی گزار رہا ہوں وہ تو ٹھیک نہیں ہے. دو لوگ بات کر رہے تھے، میرے جاننے والے تھے. ایک نے دوسرے سے پوچھا یہی بات کہ یار موت قریب آ رہی ہے، موت کی تیاری کی؟ تو دوسرے نے مجھے نہیں یاد کہ کیا جواب دیا، لیکن میں جب سن رہا تھا ان دونوں کی بات تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا، میری عمر اس وقت تقریباً غالباً 26-27 سال تھی، کہ کیا میں نے موت کی تیاری کی؟ موت تو میری بھی آ رہی ہے. تو جواب اندر سے نکلا کہ بالکل بھی نہیں کی. پھر میں نے سوچا تو پھر کیا بنے گا جب موت آئے گی؟ تو پھر مجھے احساس ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور پھر میں نے میک شور کیا کہ کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا. میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا امریکہ میں، تو امریکہ میں تو ظاہری بات ہے مسلمان تھوڑے سے ہیں، یونیورسٹی میں بھی بہت ہی ہینڈ فل آف مسلمان تھے تھوڑے سے. تو لیکن مجھے پھر اس کے بعد کیئر نہیں ہوئی. یقین جانے اللہ نے اتنی بڑی ہمت دی کہ میں صبح جب یونیورسٹی جاتا تھا تو وضو میں ہوتا تھا، اور جس طرح بھی بریک ہوئی ہے نا، تو مثال کے طور پہ ظہر کا وقت ہے، تو میں وہاں پہ کوئی مصلے نہیں تھے، مسجد نہیں تھی یونیورسٹی کے اندر، کوئی کمرہ نہیں تھا، تو اسی طرح کوریڈور میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بریک ہے بیچ میں، تو میں کسی بھی کونے میں کوریڈور میں ہی نماز پڑھ لیتا تھا. مجھے اس چیز کی کیئر نہیں ہوتی تھی کہ کون دیکھ رہا ہے مجھ کو. وہ گورا ہے، وہ ہندو ہے، وہ وہ عیسائی ہے، وہ یہودی ہے، وہ بدھسٹ ہے، کوئی چائنیز ہے، وہ انڈین ہے، وہ امریکن ہے، وہ جرمن ہے. مجھے اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اللہ نے اتنے بڑے طاقت دے دی میرے دل کے اندر کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے. جو میں نے نماز پڑھنی ہے تو میں نے پڑھنی ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے، اس کے بعد سے مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کوئی نماز چھوڑی ہے. اس کے بعد میں نے برف میں بھی نماز پڑھی ہے، میں نے پہاڑوں پہ بھی پڑھی ہے، میں نے جہاز میں بھی پڑھی ہے، میں نے ریگستان میں بھی پڑھی ہے، میں نے ہر جگہ اللہ کا شکر ہے جب نماز کا وقت آتا ہے. میں بہت سفر کرتا ہوں، میں اسی طرح لوگوں کے پاس جاتا ہوں لوگوں کو یہ باتیں بتانے. بہت میں جہاز میں سفر کرتا ہوں. اللہ کا شکر ہے نماز کا وقت آتا ہے، بڑا جہاز ہوتا ہے، اگر کچھ چھوٹے جہاز ہوتے ہیں اس میں تو آف کورس وہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، لیکن بڑا جہاز ہوتا ہے میں جاتا ہوں، کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہوں. اللہ نے بہت توفیق دی ہے ہواؤں کے اوپر 10,000 میٹر 10 کلومیٹر کی بلندی پہ نمازیں پڑھنے کی. الحمدللہ کبھی نہیں چھوٹی. اس کے بعد نماز سمجھ میں آ گئی، ایک دفعہ عقل میں گھس گئی بات، اللہ نے توفیق دے دی. اصل چیز یہ ہے کہ گھس جائے یہاں پہ بات، یار موت آ رہی ہے، مرنے والے ہیں ہم سب. ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ کیوں بچوں؟ نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے، پتہ ہے کہ نہیں؟ قرآن کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دائیں اور تمہارے بائیں 2 فرشتے بیٹھے ہیں، بہت مکرم فرشتے ہیں، آنریبل، باعزت. وہ کاتب ہیں، لکھنے والے ہیں، ان کا کام ہی لکھنا ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ان کو پتہ ہے جو تم کرتے ہو. اور صرف ایکشنز نہیں لکھے جا رہے، آپ کے الفاظ بھی لکھے جا رہے ہیں. قرآن میں ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی منہ سے نکلتا ہے وہ فرشتہ لکھ لیتا ہے. ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، ایوری سنگل ورڈ. نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، وہ لکھے جا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، جو بول رہے ہیں.
اور اگر کسی نے غلط کیا اور اس سے اللہ سے معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کی، تو وہ لکھا رہے گا. اگر توبہ کر لی، معافی مانگ لی، تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں. یہ ترتیب ہے. اور اگر بغیر کسی توبہ کے کسی چلا گیا کوئی دنیا سے، تو قرآن کے اندر ہے کہ وہ کتاب، وہ نامہ اعمال قیامت کے دن سب کو دیا جائے گا، ہر بندے کو الگ الگ ایسے اڑائے جائیں گے، اور لوگوں کے پاس ان کے نامہ اعمال پہنچیں گے، کسی کے دائیں طرف سے، کسی کے بائیں طرف سے. تو انسان جب دیکھے گا نا میرا نامہ اعمال دائیں طرف سے آ رہا ہے، تو وہ خوش ہو جائے گا. اس کے دائیں ہاتھ میں جب دیا جائے گا، اسے پتہ چل جائے گا کہ میں نے اپنی زندگی میں زیادہ اچھی چیزیں کی ہیں. میں سب قرآن بتا رہا ہوں. اور کچھ کے نامہ اعمال اڑتے ہوئے بائیں طرف سے آئیں گے، وہ اپنے ہاتھ ایسے پیچھے کر لیں گے، وہ نہیں لینا چاہیں گے، لیکن وہ نامہ اعمال اڑ کے ان کے پیچھے سے ان کو دے دیا جائے گا، ان کے بائیں ہاتھ میں. اس لیے دو جگہ، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور ایک جگہ آتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، ان کے پیچھے سے دیا جائے گا. تو یہ اس کا یہ مطلب ہے، ایسے وہ پیچھے کر لیں گے ہاتھ، تو نامہ اعمال اڑ کے ان کے بائیں ہاتھ میں ہی آئے گا اور پیچھے سے آئے گا. اور کہا جائے گا کہ پڑھو اپنی کتاب، یہ تمہاری کتاب ہے. قرآن میں ہے کہ وہ لوگ کتاب کھولیں گے، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جنہوں نے جرم کیے ہوں گے، یہ جرم ہی ہے نا، اللہ کی نافرمانی جرم ہے، وہ اس کو دیکھ کے ڈر جائیں گے. وَيَقُولُونَ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، وہ کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے، لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، کوئی چھوٹی بڑی چیز نہیں ہے مگر اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو زندگی میں کیا ہے وہ اس میں حاضر پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، کہ تم ہی ہو، تمہاری زندگی ہے، پڑھو. یہ ہونے والا ہے. اسی لیے میں نے شروع میں پوچھا کوئی ہے جو مسلمان نہیں ہے، آپ نے سب نے کہا مسلمان ہے. یہ سب ہمارا قرآن کے اندر ہے، جو ہماری کتاب ہے، جس میں ہمارا یقین ہے ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا. تو سب کچھ لکھا جا رہا ہے. کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا بچوں جب میں اکیلا ہوتا ہوں، کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا کہ میں اکیلا ہوں. مجھے لگتا ہے میں اکیلا ہوں، لیکن قرآن میں ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جدھر بھی تم ہو. کوئی دو نہیں ہوتے مگر تیسرا اللہ ہوتا ہے، کوئی پانچ نہیں ہوتے چھٹا اللہ ہوتا ہے. سب قرآن میں ہے. اللہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں، نامہ اعمال کے لیے فرشتے لکھ رہے ہیں. میں کبھی اکیلا ہو ہی نہیں سکتا. قرآن میں یہ بھی ہے کہ انسان کے اپنے باڈی پارٹس شہادت دیں گے، گواہی دیں گے. انسان کے ہاتھ گواہی دیں گے، انسان کے پیر گواہی دیں گے. جب یہ بولیں گے نا کہ یہ ہاتھ کہیں گے او میں نے کسی لڑکی کو ہاتھ لگایا، یہ ہاتھ کہیں گے کہ میں نے چوری کی، یہ ہاتھ کہیں گے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی خواہشات پوری کی، ہاتھ بولیں گے. تو انسان کہے گا کہ لما شہدتم علینا، تم میرے خلاف ہی گواہی دے رہے ہو، کیوں؟ میں نے تو تمہارے مزے کے لیے کیا تھا. تو وہ کہیں گے کہ انطقنا اللہ انطق کل شیء، کہ آج اللہ نے ہمیں بولنے کو کہا ہے کہ بولو. جیسے اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو بولنے کی طاقت دی، آج اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی اور ہمیں حکم دیا بولو، تو بول رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ یہ سب قرآن ہے. ایسا ہی ہوگا. اب سوچیں، یہ ہماری فیوچر ڈیسائیڈ ہو رہا ہے، ہمارا فیوچر ڈیسائیڈ ہو رہا ہے بچوں. تو انسان عقل مند وہ ہے، عقل کا استعمال کر کے عقل مند وہ ہے جو انسان سوچے، ریفلیکٹ کرے، اپنے آپ کی ایک ڈیسیژن لے کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں زندگی میں. یہ وہ ایج ہے جہاں پہ ہم لوگ ایک فیصلہ کر رہے ہیں کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی. ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، میں نے کیا بننا ہے زندگی میں. میں لوگوں کی محبت چاہتا ہوں کہ لوگوں کی نفرت چاہتا ہوں، لوگ مجھ سے پیار کریں کہ لوگ مجھ سے نفرت کریں. آپ اپنے گھر میں کبھی دیکھتے ہوں گے ایسے لوگ ہوں گے، کسی کے پیرنٹس ہوتے ہیں، والدین، کسی کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جہاں میاں بیوی میں محبت نہیں ہوتی ہے نا. گھر کے اندر گالی گلوچ، چیخنا چلانا، بدتمیزی، بد اخلاقی.
کیا ہی وہ چیز ہم دیکھنے میں اچھی لگتی ہے؟ نہیں لگتی نا. تو کیا میں چاہتا ہوں میں بھی ایک ایسا شوہر ہوں کہ میں بھی اپنی بیوی کو گالیاں دے رہا ہوں، میں بھی اپنی بیوی کو برا بھلا کر رہا ہوں، میں بھی چیخ رہا ہوں، وہ بھی چیخ رہی ہے، میرے بچے ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں ان کے لیے ایک آئیڈیل باپ بنوں گا کیا؟ یا میں آئیڈیل شوہر بنوں گا؟ میں بتا رہا ہوں نا، ہم ڈیفائن کر رہے ہیں اپنے آپ کو. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے مجھے آئیڈیلائز کریں بحیثیت باپ. محبت ہو میرے بیٹے کے دل میں میرے لیے، میری بیوی مجھ سے محبت کرے، اس کو ہو کہ ہاں یہ کتنا اچھا شوہر ہے، وہ میری تعریفیں کریں لوگوں سے. میں کتنی خواتین کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں، کتنی خواتین ہیں جن کو اپنے شوہروں سے نفرت ہے، اس لیے کیونکہ وہ ابیوسو ہیں، وہ ان کو مارتے ہیں، ان کو پیٹتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، وہ جا کے دوسری عورتوں کے ساتھ افیئر چلاتے ہیں، زنا میں ملوث ہیں، شراب پیتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، ان کو نفرت ہے اپنے شوہر سے. ایسا شوہر بننا چاہتا ہوں میں ایسا باپ بننا چاہتا ہوں. میں تو چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے لوگوں کے لیے خیر بٹے. یقین جانیں میں یہاں پہ کھڑے ہوں کہ کیوں میں آپ سے، انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا سوائے چائے پلائیے، ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے ان کو. مجھے چائے بھی نہیں چاہیے تھی، یقین جانیں. وہ تو انہوں نے کہا کہ چائے پی لیں، بچے بیٹھ رہے ہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں کسی لیے نہیں آیا، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میرے بچے جو ہیں ان کو میں شاید سمجھا سکوں. تو یہ خیر ہے نا، میں خیر بانٹنے آیا ہوں. ایسا انسان بننا چاہیے جو خیر بانٹے ہیں. یقین جانو بچوں، یہ ہے ہمارا گول، یہ ہے ہمارا گول کہ میں خیر بانٹنے والا بنوں. میری زبان سے ایسی باتیں نکلیں کہ پھول جھڑیں، لوگوں کو اچھی باتیں میں بتاؤں. میری غلط بات سے اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے غلط کام کا جرم بھی میرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. پتہ ہے یہ بات؟ میں کسی کو ترغیب دیتا ہوں کہ یار وہ جو آئی ہے نا، وہ فلاں یوٹیوب کا جو چینل ہے اس میں جو ہے نا وہ لڑکیوں کی ایسی تصویریں ہیں، جاؤ تم بھی دیکھو. وہ جب جا کے دیکھے گا اس کے گناہ کا وبال اس کو تو ملے گا ہی ملے گا، مجھے بھی ملے گا. اسے کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، گناہ بے لذت. یعنی مجھے تو کچھ نہیں ملا، اس نے میرے کہنے کی وجہ سے یہ سب کچھ دیکھا، اس کا سارا گناہ اس کو تو مل رہا ہے، مجھے بھی ایڈ اپ ہو رہا ہے. اور الٹا بھی ہوتا ہے. میں آپ کو کہوں یار جھوٹ مت بولا کرو، سچ بولا کرو. اور آپ کہیں یار آپ ٹھیک بات کر رہے ہو، اور آپ میری وجہ سے جھوٹ بولنا چھوڑ دو گے، آپ کو تو نیکی ملے گی، ثواب ملے گا ہی ملے گا. آپ کا ثواب مجھے بھی ملے گا، اس لیے کیونکہ میں نے آپ کو ترغیب دی ہے. میں تو اس لیے کھڑا ہوں کہ میں اپنا آخرت کی جو سیونگ ہے اس کو بڑھانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ میرے بچے سب مان جائیں گے، سب انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے، اور ان کی اچھائی، ان کے اچھے اعمال، ان کو تو ثواب ملے گا، مجھے بھی ملے گا مفت کا. اس لیے میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، کہ چلو مفت کی نیکی مل رہی ہے تو کیوں نہیں. میں تو نہیں تھک رہا یہاں پہ، مطلب یہاں پہ کھڑا ہو کے مجھے تو اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کرتے ہو. تو اب سوچیں، انسان خود ڈیفائن کر رہا ہے نا کہ میں اچھی باتیں لوگوں کو بتاؤں کہ بری باتیں لوگوں کو بتاؤں. بچے یہ بننا ہے، یہ بننا ہے سچ بولنے والا. سچ ہی نہیں بولتے پاکستان میں لوگ یار. میں پاکستان میں نہیں رہتا، میں دبئی میں رہتا ہوں، لیکن پاکستان آتا رہتا ہوں اور دوسرے مہینے ہی. سچ ہی نہیں بولتے لوگ. کتنی عجیب بات ہے. لوگ وعدہ پورا ہی نہیں کرتے. آپ ان سے کہو نا کہ یار کل آ جانا، میرا کارپیٹ، مجھے میرے گھر میں قالین بچھوانا ہے، کل 2 بجے آ جانا. جی میں 2 بجے آ جاؤں گا. وہ 2 کے 3 بج جاتے ہیں، 3 کے 4 بج جاتے ہیں، 4 کے 5 بج جاتے ہیں، وہ صاحب آ ہی نہیں رہے. انہیں فون پہ فون کر رہا ہوں، آ ہی نہیں رہے. کوئی وعدہ ہی پورا نہیں کرتا، کوئی سچ ہی نہیں بولتا. شادی پہ چلے جاؤ، 9 بجے کا ٹائم ہے تو 9 بجے کوئی آیا نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ٹائٹلز تھے جس کی وجہ سے مشہور ہو گئے تھے نبوت سے پہلے. وہ کون سے ہیں؟ صادق اور امین، سچ بولنے والا، امانت والا. اللہ کے رسول کے سب سے بڑے ٹائٹلز تھے، وہ بھی نبوت سے پہلے ہیں.
کہ یہ سچ بولتے ہیں، یہ خیانت نہیں کرتے ہیں. ہمیشہ سے، یعنی آپ سوچیں کہ ان کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں نا، بہت ساری خوبیاں تھیں، لیکن لوگوں نے ان دو چیزوں کی وجہ سے ان کو پہچاننا شروع کر دیا. ان کو لوگ صادق کہنا شروع ہو گئے، یعنی اتنا سچ بولتے تھے کہ لوگوں نے کہا یہ کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے، اور اتنے امین تھے کہ کبھی خیانت کرتا ہی نہیں ہے، کہ کبھی خیانت کرتا ہی نہیں ہے. لوگوں نے ان کو بینک بنایا ہوا تھا. بینکس ہوتے ہیں نا، بینکس کیا کرتے ہیں؟ بینک سے کرتے ہیں کہ آپ ان کے جہاں پیسہ رکھواتے ہیں اور وہ سٹور کر لیتے ہیں آپ کے لیے. آپ کو جب پیسہ چاہیے آپ اے ٹی ایم میں کارڈ ڈالتے ہیں، نکال لے پیسے، یا جا کے چیک لکھیں اور نکال لے پیسے. ان کے پاس سیونگ ہے، یعنی ان کے پاس محفوظ ہیں وہ پیسے. لوگ حفاظت کے لیے اپنے پیسے بینک میں ڈال دیتے ہیں. لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کو بینک بنایا ہوا تھا، اپنے پیسے لا کے ان کو رکھوا دیتے تھے، کہ کیونکہ بینکس تو تھے نہیں، کہ یہ ان کے پاس رکھیں گے تو کہیں نہیں جائیں گے، جب ہمارا دل چاہے گا واپس لے لیں گے. سوچیں ایک بندہ کتنا ٹرسٹ وردی تھا، اس کے اوپر کتنا اعتماد کیا جا سکتا تھا. یہ ہے سنت ہے میرے بچوں، ہم اس نبی کی امتی ہیں، صادق اور امین کی. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان میں کہ امانت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ریڑھی والا بھی خیانت کرتا ہے اور ہمارے بڑے بھی خیانت کرتے ہیں. کرپشن ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر لگتا ہے کہ دنیا کا پہیہ ہی نہیں چلے گا. کوئی کام کرانے جاؤ کسی محکمے کے اندر رشوت کے بغیر کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے. اس لیے ہمارے اوپر یہ حالات ہیں، جو پاکستان کے حالات اتنے خراب ہیں نا، اس کی وجہ ہمارے اپنے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. قرآن ہے، جیسے تم ہو ویسے تمہارے اوپر حالات آئیں گے، ویسے حالات آئیں گے. ہر بندہ کرپٹ ہے، کوئی خیانت، کوئی امانت ہے ہی نہیں. کتنے امانت دار لوگ، سچ بولنے والے لوگ. میں چاہتا ہوں کہ ایسی ایک قوم پیدا ہو، ایسے بچے پیدا ہوں، آپ ایک جنریشن ہو. لوگ جنریشن جین زی کی برائیاں کرتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جین زی کو سمجھ میں آ جائے تو ان سے اچھے بچے کوئی نہیں ہے، اس سے اچھی جنریشن کوئی نہیں ہے. ایک ارادہ کر لو کہ میں آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. کون روک لے گا مجھے؟ کون روکے گا مجھے جھوٹ سچ بولنے سے؟ میں آج کے بعد ارادہ کر لوں میں نے کبھی خیانت کرنی ہی نہیں ہے، میں نے کبھی وعدہ خلافی کرنی نہیں ہے. کوئی روک سکتا ہے مجھ کو؟ اگر انہوں نے مجھے کہا کہ جی 11 بجے آپ نے آنا ہے، میں 11 بجنے میں 5 منٹ پہ یہاں پہنچا ہوا تھا، 10:55 میں آپ کے کالج میں تھا، کیونکہ میں نے ٹائم دیا ان کو 11 بجے کا. میں مسلمان ہوں، وعدہ خلافی نہیں کر سکتا. ویسے ٹریفک میں پھنس جاؤں، میرے بس میں نہ ہو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں جانتے بوجھتے ایسا نہیں کروں گا کہ میں 11:30 پہنچ رہا ہوں. یہ ہے مسلمان. یہ جو ہے میں دیکھ رہا ہوں اس کے اوپر ٹیپیں لگائی ہوئی ہیں انہوں نے. خیر وہ تو اس لیے لگائی ہوئی ہیں شاید کہ وہ ایک سلپ نہ ہو جائے، کیونکہ لیکن میں نے ایسی دیکھی ہے کالجز میں کہ انہوں نے اپنے لیپ ٹاپس کمپیوٹرز کو، یہاں بھی ہوں گے یقیناً، زنجیروں سے باندھا ہوا ہے. یہاں بھی بندھے ہوئے زنجیروں سے کھلے ماشاءاللہ. میں نے کالجز دیکھے ہیں جس میں لیپ ٹاپس کمپیوٹرز اس کو چینز لگائی ہوئی ہیں، اس لیے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ بچے چوری نہ کر کے لے جائیں. میں کہوں مسلمان پڑھتے ہیں میرے کالج میں، چوری کیسے ہو سکتی ہے؟ مسلمان تو چوری کر ہی نہیں سکتا. اتنا اعتماد ہو مجھے اپنے بچوں کے اوپر، کیونکہ مسلمان ہیں وہ بچے. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہوتا ہے مسلمان، سچ بولنے والا، امانت والا، وعدہ پورا کرنے والا، ہاں کوئی غلط کام نہ کرنے والا، زبان سے اچھے بولنے والا، لوگوں کو اچھی باتیں بتانے والا، لوگوں کو برائی نہ کرنے والا، نظر کی حفاظت کرنے والا. میں تو ڈھونڈ رہا ہوں کہ ایسے اللہ کے مجھے ولی مل جائیں جو اس سوشل میڈیا کے دور میں بے حیائی کی چیز نہ دیکھتے ہوں. کدھر ہے وہ اللہ کے ولی؟ سمجھتا ہوں میں ان کو جو 5 وقت کی نماز اپنے وقت پہ پڑھتا ہوں اور اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہو. یقین جانے میری نظر میں وہ اللہ کا ولی ہے. کدھر ہے اللہ کے ولی؟ ختم ہو گئے کیا؟ ہیں چھپے ہوئے، ایسے بھی ہیں جو واقعی میں وہ کہتے ہیں میں نہیں کروں گا،
میرے پاس ہے، ڈیٹا بھی ہے، فون بھی ہے، سوشل میڈیا ایکسیس بھی ہے، لیکن میں کیوں دیکھوں بری چیز؟ اللہ نے منع کیا ہے نظر نیچی کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، قرآن کہتا ہے، میں کیوں کروں؟ ایسے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ، میں تو اللہ کا ولی سمجھتا ہوں، میں تو ان کے لیے دعا کے لیے کہتا ہوں کہ یار میرے لیے دعا کرنا۔ کتنی تمہارا اللہ کا قرب ہے کہ تم کمرے میں اکیلے ہوتے ہو، سوشل میڈیا تمہارے پاس ہے، ڈیٹا تمہارے پاس ہے، ایکسیس تمہارے پاس ہے، پھر بھی تم کوئی بے حیائی کی چیز نہیں دیکھتے۔ یار میرے لیے دعا کیا کرو، یہ تو مستجاب الدعوات بچہ ہوگا، ہاتھ اٹھائے گا، اللہ کے خزانے کھل جائیں گے اس کے لیے، یقین جانو۔ قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ عجیب کیفیت ہوتی ہے ان کی، جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے اس کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ آدھے سے زیادہ پاکستان اگر پورا نہیں تو پریشان ہے کل کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، ویسے کیا ہوگا، ہر وقت خوف کی کیفیت۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل پہ ایک ایسی کیفیت طاری کر دیتے ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اللہ مالک ہے یار، سب ٹھیک ہوگا، اس سکون میں۔ اور کچھ لوگ اتنے اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، ان کو غم ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہ ان کو خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ کتنا سکون میں زندگی اس کی ہوگی۔ اس وقت اتنے لوگ خودکشی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ڈپریسڈ ہیں، بچے بھی ڈپریسڈ ہیں، بچے خودکشیاں کر رہے ہیں، نوجوان بچے 18 19 20 21 22 سال کے بچے۔ وہی بات، اپنے ہاتھوں سے کمائی ہے نا یہ حالت اپنی، ورنہ یہ تو اتنی زبردست عمر ہے کہ یہاں تو اتنی طاقت، اتنی ہمت، انسان کو تو کچھ کرنے کا جذبہ ولولہ ہونا چاہیے، ایز اپوزڈ ٹو کہ میں اپنی خودکشی کر لوں، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں۔ یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے جس حالت میں ہم رہ رہے ہیں۔ تو بچوں ایسے اللہ کی ولایت حاصل کرنے کا اس سے آسان موقع شاید کبھی بھی نہیں ہوگا۔ کتنے وہ لوگ سچ بولنے والے، امانت والے، وعدہ پورا کرنے والے، نظر کی حفاظت کرنے والے، لوگوں کو اچھی باتیں بتانے والے۔ کیا آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، میں نے کہا نا شروع میں سوچو تھوڑی دیر، سوچو کتنا پیارا شخص ہے یار، یہ کتنا پیارا شخص ہے۔ زبان اس کی میٹھی ہے، اس کی نرم زبان ہے، لوگوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ ایسے لوگ مل جاتے ہیں، اتنا خیال کرتے ہیں، چہرے پہ ایک مسکراہٹ ہوتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے جی آپ کا، کیا حال ہے، خیر ہو، ٹھیک ہے سب۔ اتنی دل سے محبت ہوتی ہے ان کو، ان کے دل میں آپ کو ملاقات، ایسا لگتا ہے کہ آپ سے زیادہ مل کے ان کو کسی سے خوشی نہیں ہوئی ہے، وہ ہر ایک سے ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ بننے کی کوشش کریں یار۔ اب یقین جانو، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کی زندگی میں اتنی برکتیں آئیں گی، اتنی برکتیں آئیں گی، اتنی برکتیں آئیں گی کہ آپ حیران ہو جاؤ گے۔ بلکہ کچھ لوگ جن کو اللہ کا پتہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دنیا میں نہیں ملتا، کچھ کو اللہ نے دنیا میں دیا ہے، کچھ کو اللہ نے دیا ہے، کچھ کو نہیں دیا، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ کچھ غریب ہوتے ہیں، کچھ امیر ہوتے ہیں، اللہ کا نظام ہے، ایسے ہی چلتا ہے۔ تو کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جس کو دنیا میں نہیں ملے گا آخرت میں تو انشاءاللہ ملے گا ہی ملے گا۔ تو کچھ لوگوں کو اللہ اتنی برکتیں دیتے ہیں کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ سب کچھ اللہ نے میرے لیے دنیا میں رکھ دیا اور آخرت میں میرے لیے کچھ ہو ہی نا۔ وہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ اتنی برکتیں دیتے ہیں۔ میں ضروری نہیں کہہ رہا کہ آپ کے پاس لینڈ کروزر ہی ہوگی، کبھی کبھی انسان کے پاس اتنا نہیں ہوتا لیکن اس میں برکت اتنی ہوتی ہے کہ انسان کی ساری ضروریات پوری ہو جاتی ہے، گھر میں سکون ہوتا ہے، محبت کرنے والے رشتہ دار ارد گرد ہوتے ہیں، ایک محبت کرنے والی بیوی ہوتی ہے، پیار کرنے والے بچے ہوتے ہیں، گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، گھر جنت بن جاتا ہے۔ کئی دفعہ انسان کے پاس بہت مال ہوتا ہے لیکن گھر جہنم بنا ہوتا ہے۔ تو انسان کو جنت چاہیے نا، گھر کی برکتیں چاہیے، سکون چاہیے، ان کو اتنا ملتا ہے اللہ کی طرف سے کہ انسان پریشان ہوتا ہے کہ یار سب کچھ مجھے دنیا میں مل جائے گا کیا؟ لیکن یہ اسی طرح ملے گا جب انسان ان سارے اصولوں پر عمل کرے گا۔ بچوں کاش کہ میں سمجھا پاؤں، کاش کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، کاش سمجھ میں آ جائے، کاش مجھے سمجھ میں آ جائے۔ میں جب آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں نا تو سب سے پہلے میں اپنے آپ سے بات کرتا ہوں
کہ مجھے بھی سمجھ میں آ جائے پوری کی پوری بات، کہ میری نظر بھی پاکیزہ ہو جائے، میں بھی امانت دار ہو جاؤں، میں بھی وعدہ پورا کرنے والا ہو جاؤں، میں بھی سچ بولنے والا ہو جاؤں، میں بھی لوگوں کے بارے میں اچھی سوچنے والا بن جاؤں، میرے دل میں بھی کوئی نفرت نہ ہو کسی کے لیے، میرے دل میں بھی صاف ہو میرا دل. کیونکہ جو بندہ بات کرتا ہے نا، اس کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ تم لوگوں کو تو اچھی باتیں بتاتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، تم میں عقل نہیں ہے؟ اتنے بے وقوف ہو کہ لوگوں کو تو بڑی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہو، اپنے آپ کو یاد نہیں رکھتے. تو میرے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے ان سب باتوں کی. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر ایک خیر کی ویو آئے، ایک لہر آئے، اور وہ یہ آپ لوگ کر سکتے ہو. یقین جانے جو باقی لوگ ہیں نا، جو اس وقت 40 کراس کر چکے ہیں، مجھے زیادہ امید نہیں ہے ان سے. یقین جانا ان کی عادت بن چکی ہے، ان کی پرسنالٹی بن چکی ہے، وعدہ توڑنا، جھوٹ بولنا، واٹ ایور جو کر رہے ہیں، ان کی پرسنالٹی اتنی سٹرونگ ہو چکی ہے کہ مجھے بہت امیدیں نہیں ہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ. آلدو مایوس کسی سے بھی نہیں ہوتے، ہم سب کو بات کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی امید ہے تو اس ایج گروپ سے ہے، کیونکہ آپ کی ایج وہ ہے، آپ کی عمر وہ ہے جہاں پہ آپ کی پرسنالٹی بن رہی ہے، جو میں شروع میں بات کی تھی. تو بچوں پلیز ایسے انسان بنو، پلیز ایسے انسان بنو، کوشش کرو. ہاں، اپنے انوائرمنٹ سے متاثر نہ ہو. کچھ بچے کہتے ہیں کہ ہاں باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، ہمارے پاس رول ماڈل ہی کوئی نہیں ہے. کوئی بات نہیں ہے، آپ رول ماڈل بنو، آپ بنو. یہ تو ورنہ ایک سائیکل کبھی ٹوٹے گا ہی نہیں. آپ کے لیے رول ماڈل نہیں ہے، آپ کے بچے کہیں گے ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے، ان کے بچے کہیں گے ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے، تو پھر کیسی یہ سائیکل بریک ہوگا؟ کوئی بندہ ہو نا ہمت کر کے کہے کہ نہیں میں ہوں، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، میں ہوں. ایک بچی، اس کو سمجھ میں آ گئی، 22-23 سال کی بچی ہے، پورے گھر میں اکیلی کھڑی ہے، اکیلی بچی، لڑکی. لڑکے تو اور سٹرونگ ہوتے ہیں، لڑکی اکیلی کھڑی ہے پورے گھر میں. سارے گھر والے اسے کہہ رہے ہیں تم جو یہ بھی نہیں کرتی، وہ بھی نہیں کرتی. وہ کہتی ہے میں شادیوں میں نہیں جاؤں گی جہاں پہ میوزک ہوگی. اور وہ ایسی نہیں تھی پہلے. وہ کہتی ہے میں شادیوں میں ہی نہیں جاؤں گی جہاں پہ ناچ گانا ہوگا. سارے گھر والے کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، سامنے جانا ہے، فلاں کی شادی ہے، فلاں کی. نہیں، وہاں پہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، میں نہیں چاہوں گی. اکیلی کھڑی ہے وہ بچی، اور گھر والے بیچارے کیا کریں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتا نا میرے ساتھ. اگر میں سچ بولنے کا ارادہ کروں، کوئی زبردستی جھوٹ بلوائے گا؟ تو بچیاں کر رہی ہیں، جن کو سمجھ میں آ رہی ہیں وہ کھڑی ہیں، جو لڑکوں کو سمجھ میں آ رہی ہیں وہ کھڑے ہیں. ایک لڑکا، اس کی شادی ہو رہی تھی تو اس کے نانا کہتے ہیں کہ ڈانس تو ہوگا. وہ کہہ کہ نہیں دیکھیں نانا جان، نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. میں نے کہا دیکھیں شادی تو میری ہے، تو کیوں ہوگا؟ کیوں میں اللہ کی ناراضگی مول لوں اپنی شادی کے اندر ناچ گانا کروا کے؟ میری شادی ہے، میری ساری زندگی برباد ہو جائے گی، بے برکتی ہو جائے گی. اللہ کی ناراضگی کے ساتھ میں شروع کروں گا شادی. کھڑا ہو گیا وہ لڑکا. تو شروع میں لگ رہا تھا نانا جان ناراض ہو جائیں گے، لیکن وہ کھڑا ہوا، محبت سے بات کی، تمیز سے بات کی اس نے اپنے نانا سے. جب ختم ہو گئی شادی بغیر کسی ناچ گانے بیکار فضول رسومات کے، وہ 1 ہفتے بعد بھول گئے نانا جان. تو کھڑے ہیں لوگ، مضبوط ہیں لوگ، کھڑے ہو جاتے ہیں جن کو سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو بچوں پلیز میں چاہتا ہوں کہ یہ بہادری پہ، یہ بہادر انسان ہے، یہ بہادر انسان ہے. اللہ کے رسول اکیلے تھے جب شروع کیا، سب خلاف ہو گئے تھے جب انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا. سب رشتہ دار خلاف ہو گئے، چچا خلاف ہو گئے، لیکن کھڑے رہے. جب وہ کچھ نہیں کر سکے تو آ کے کہتے ہیں کہ اچھا ایسا کرے کہ ایک دن آپ کے خدا کی عبادت، ایک دن ہمارے بتوں کی عبادت، یہ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہ نہیں، میں مجھے قابل قبول ہی نہیں ہے. اتنا پریشر ڈالا، پولیٹیکل پریشر ڈالا. وہ قبیلے تھے نا، تو جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے سردار ابو طالب تھے، ان کے چچا مسلمان نہیں ہوئے، تو ان کو آ کے اتنا پریشر ڈالا گیا قبائل باقی سرداروں نے. تو انہوں نے بیٹے کو بلایا، بھتیجے کو، کہ بیٹا کچھ تو خیال کرو.
انہوں نے کیا ہمت تھی، انہوں نے کہا چچا جان یہ لوگ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں گے تو میں ان کی بات نہیں مان سکتا۔ یہ ہوتی ہے ہمت، کر لیں جو کرنا ہے، میں تو نہیں سن سکتا، غلط بات ہے، صحیح بات ہے۔ یہ طاقت، یہ ہمت بچوں، یہ اس نبی کے امتی ہیں ہم۔ عجیب، ہم نبی کے امتی کہتے ہیں اپنے آپ کو، مسلمان کہتے ہیں، ہم صادق اور امین کے امتی ہیں، ہم اس ہمت والے انسان کے امتی ہیں۔ اکیلا کھڑا تھا، اکیلا، آہستہ آہستہ لوگ ملتے گئے، اکیلا چلا تھا، ایک قافلہ بن گیا، اس کے امتی ہیں۔ لیکن اس کے لیے ہمت پیدا کرنی پڑے گی۔ شیطان نے ہمارے تباہ و برباد کر رہا ہے سوشل میڈیا کے تھرو، فونز، گیجٹس کے تھرو۔ ہم شیطان کے دوست ہیں کہ دشمن ہیں؟ اللہ نے قرآن میں کہا دو گروپ ہیں، اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروہ ہے، اور ایک دفعہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ ہم ڈیسائیڈ کریں کس گروہ میں ہم شامل ہو رہے ہیں، اللہ کے گروہ میں کہ شیطان کے گروہ میں۔ یہ سب قرآن ہے بچوں، قرآن پڑھو، قرآن کو پڑھو ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ، کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے ہمیں۔ اس نبی جس کے امتی ہیں، آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت اور ان کی سنت کو کبھی پڑھو تو صحیح، انہوں نے زندگی کیسے گزاری، کیونکہ ہمیں حکم ہے ایسی زندگی گزارنے کا۔ اور اگر نہیں کوئی سنے گا، کوئی نہیں سمجھے گا، کوئی نہیں عقل استعمال کرے گا، تو پھر جیسے میں شروع میں کہا، اپنی دنیا بھی تباہ کر رہا ہے بچوں، اپنی قبر بھی تباہ کر رہا ہے، اپنی آخرت بھی تباہ کر رہا ہے، نہ دین کا نہ دنیا کا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ملتا ہے نہ ہی بت ملتے ہیں۔ تو اللہ آپ کو خوش رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دیا آج کہ یہ بات ہم نے کی، آپ نے بات سنی بھی، لیکن اب دوسری بات ہے کہ سمجھے گا کون، یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ سمجھے گا کون۔ تو میں امید کر رہا ہوں، میں تو ہر جگہ امید سے جاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں اللہ کرے آ جائے، آپ سمجھ جاؤ انشاءاللہ۔ بچوں نماز وقت پہ پڑھا کرو۔ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے۔ وہ دنیا میں اکٹھے ہوتے تھے، ایک ہی کلاس میں، ایک ہی کالج میں، ایک ہی اسکول میں، تو دنیا میں اکٹھے تھے، لیکن وہاں کچھ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے۔ تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے، قرآن میں ہے کہ وہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ وہ ہم تو ایک کلاس میں تھے یار، تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، غریبوں کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، ہمارے پاس مال تھا ہم نے خرچ نہیں کیا غریب لوگوں پہ۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کرے آپ میں سے کوئی ایسا نہ ہو، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ یار مولوی آ گئے، پھر ہنستے ہیں سارے مل کے، ہے نا، کہتے ہم بھی وہ جو مذاق اڑاتے تھے نا، ہم بھی ان کے ساتھ مل کر مذاق اڑاتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یعنی جس دن جزا ملے گی، سزا ملے گی، قیامت کا دن، ہم جھٹلاتے تھے اس کو، ہم کہتے تھے یار چھوڑو یار۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہماری موت آ گئی، ساری زندگی ہم نے ایسے گزار دی، یہ چیز ہمیں جہنم میں لے گئی۔ قرآن ہے، قرآن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایسا ہوگا، جو نماز نہیں پڑھتا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا، لوگوں پہ خرچ نہیں کرتا، لوگوں کا نیکوں کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چیز ان کے جہنم میں جانے کا سبب بن گئی۔ تو بچوں وقت پہ نماز پڑھا کرو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، سیرت کا مطالعہ کرو، اپنی سوچو اپنے بارے میں۔ اور اگر آپ کے گرد گرد کوئی رول ماڈل نہیں ہے، آپ کے خاندان میں نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ وہ شخص بنو۔ یو شوڈ بی دا فرسٹ ونس، آپ پہلے شخص بنو، بارش کا پہلا قطرہ، گھر کے اندر خیر بانٹنے والا، محلے میں، اپنے ارد گرد میں، اپنے دوستوں میں۔ انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ اگر آپ کی وجہ سے لوگ آپ کو دیکھ کے اچھے بن جائیں گے، جیسے میں نے کہا تھا، ان سب کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں آئے گا، اور انشاءاللہ دنیا میں برکتیں، آخرت میں برکتیں۔ ہمیں چوز کرنا ہے، مطلب وی ہیو ٹو چوز کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کیسا انسان بننا ہے۔ تو اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے بات سنی، اللہ کرے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق بھی ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کو کوئی سوال ہو تو میں لے سکتا ہوں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے۔ جی، خود کو کس طرح بدل سکتے ہیں؟ خود کو کیسے بدلیں؟ جزاک اللہ۔
سب سے پہلی چیز علم ہوتی ہے. کئی چیزیں میں نے آج آپ کو بتائی ہوں گی جو آپ کو شاید پتہ ہی نہیں ہوں گی. شاید ہم کو یہ چیز پتہ ہی نہ ہو یا استحضار نہ ہو. ایک چیز ہوتی ہے علم ہونا، ایک چیز ہوتی ہے علم کو اس کو یاد رکھنا. ایک چیز ہوتی ہے علم کا ہونا، ایک چیز ہوتی ہے علم کو یاد رکھنا. تو علم ہونا اور پھر اس کو یاد رکھنا یہ سب سے اہم ہے. اس لیے میں نے کہا 2-3 دفعہ کہا کہ قرآن کو ایک دفعہ ترجمے سے ضرور پڑھیں اور سیرت کا مطالعہ کریں. ایک دفعہ سمجھ میں آ جائے گی نا کہ یار اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، پھر اس کو وقت پہ یاد بھی رکھیں، تو اس کے بعد انسان کم از کم بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. دوسری ایک سر نے بات کی اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا، کہ انسان کانسیکوینسز، وہ بھی علم ہی کا حصہ ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہونے والے ہیں. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز ہوتی ہے ترغیب اور ایک چیز ہوتی ہے ترہیب. کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی رکھی ہے، جہنم بھی رکھی ہے. جنت کی اللہ نے ترغیب دی ہے، دیکھو یہ کرو گے یہ اجر ملے گا، یہ کرو گے یہ اجر ملے گا، یہ کام کرو گے یہ اجر ملے گا. لیکن ساتھ میں جہنم سے ڈرایا بھی ہے، یہ کرو گے تو جہنم میں جلو گے. اور جلنا ایسا نہیں ہے کہ بس ہلکا سا آگ میں جل گئے. آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، جہنم بہت سخت جگہ ہے. قرآن میں ہے کہ انسان پانی مانگے گا تو اس کو ٹھنڈا پانی نہیں دیا جائے گا، اس کو ابلتا ہوا پانی دیا جائے گا. وہ اس کو اپنے منہ کے قریب بھی کرے گا نا، اتنا گرم ہوگا اس کی چہرے کی کھال پگھل جائے گی. اس کو پیے گا تو اس کی انتڑیاں جو ہیں نا وہ کٹ جائیں گی. وَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، قرآن کہتا ہے ان کی انتڑیاں کٹ جائیں گی اور پیچھے کے ذریعے سے نکل جائیں گی. یعنی یہ جہنم اللہ محفوظ رکھے. دعا کرنی چاہیے کوئی جہنم میں نہ جائے، لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. تو جب انسان قرآن پڑھتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کو پتہ ہوتی ہیں. جب نفس اس کا یا شیطان اس کو ابھارے گا کوئی غلط کام کرنے پہ، تو انسان نے جب اس چیزوں کو سیکھا ہوگا اور اس کو یاد بھی رکھے گا، تو پھر انسان کو ہوگا یار کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا. میں جب آپ کی عمر کا تھا، مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، وہ اتفاق سے میرے ہاتھ لگ گئی. اس کے اندر حدیث میں نے پڑھی زنا کی وعید کے بارے میں، کہ کوئی شخص اگر زنا کرے تو اس کو جہنم میں کیا سزا ملے گی. مجھے ابھی بھی ہلکا ہلکا یاد ہے. وہ ضعیف حدیث تھی تھوڑی، لیکن حدیث تھی. میں نے اس کو پڑھ کے نا مجھے کب کبھی سی آ گئی، اور میں نے اپنے آپ سے تہیہ کیا تھا اس دن. مجھے اب یاد آ رہا ہے آپ کے سوال کی برکت سے کہ میں نے تہیہ کیا تھا یار میں نے زندگی میں کبھی زنا نہیں کرنا، کبھی نہیں کروں گا. اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ آپ کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں. امریکہ چلا گیا، میں اکیلا تھا، کوئی بھی اپرچونٹی ہو سکتی تھی. لیکن وہ جب دماغ میں نے پڑھ لی ایک حدیث، مجھے اس کے کانسیکوینسز پتہ تھے. میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں کہ میں کسی لڑکی کے ساتھ زنا کروں. اللہ کا شکر ہے. بلکہ جب اللہ نے توفیق دی، میں نے کبھی کسی لڑکی سے ہاتھ بھی نہیں ملایا زندگی میں، کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا غیر محرم لڑکی کو. تو انسان کو علم ہو، سمجھ میں آئے، نفس اور شیطان بھٹکائے تو اپنے آپ کو ڈرائے، اللہ کا خوف ہو. اور آف کورس جنت کی بشارتیں بھی اللہ نے دی ہیں، یہ کرو گے یہ ملے گا، یہ کرو گے یہ ملے گا. تو یہی چیز انسان کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے پہ انسان کو ابھارتی ہے. دوسری چیز اچھی صحبت ہونا، دوستوں کا سرکل اچھا ہونا چاہیے. مجھے اللہ سے امید ہے کہ آپ میں سے بہت ساروں کو آج سمجھ میں آئی ہے، اور انشاءاللہ مجھے اللہ سے بہت امید ہے اور دعا بھی ہے کہ آپ میں سے سارے کے سارے یا اکثر انشاءاللہ آج توبہ کریں گے اور انشاءاللہ اپنی غلط چیزوں کو چھوڑ دیں گے. تو آپ کے جو ارد گرد کے دوست ہیں وہ اچھے ہونے بہت ضروری ہیں. المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. تو اگر میں کبھی کمزور پڑنا شروع ہو جاؤں تو میرا دوست کو میں اچھی چیز کرتے دیکھوں گا تو انشاءاللہ مجھے ترغیب ملے گی، مجھے اس سے ہمت حوصلہ ملے گا. تو اچھی دوستوں کی صحبت ہونا بہت ضروری ہے. اور تیسری چیز دعا، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ میرے پاس، میں کوشش کر رہا ہوں لیکن اصل توفیق تو آپ دینے والے ہیں، اللہ مجھے صحیح راستے پہ رکھیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا جو ہے ہر روز کئی دفعہ منگوائی ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف چلائیے، ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے اپنا انعام کیا ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے بچائیے جن سے آپ ناراض ہو گئے یا جو بھٹک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ یہ دعا منگوائی ہے سورۃ الفاتحہ میں، نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ، سارے فرض رکعتوں میں، ساری سنت مؤکدہ میں، نوافل میں کتنی دفعہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو وہ تو مانگتے ہی ہیں، اس کو بھی انسان کو واقعی دعا کے طور پہ مانگنا چاہیے، اور ساتھ میں ہاتھ اٹھا کے بھی اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ مجھے بھٹکنے سے بچا لیجیے، مجھے بھٹکنے سے بچا لیجیے۔ اور کبھی غلطی ہو جائے، بے حیثیت انسان فوراً توبہ کر لے، استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے، میرے سے غلطی ہو گئی۔ انشاءاللہ اس سائیکل میں رہو گے تو آہستہ 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 انسان بہتر سے بہترین ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اور کوئی بات بچوں؟ کوئی اور سوال؟ بہت اچھا سوال کیا ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ انہوں نے سوال یہ ہے کہ انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ نے زنا کہا؟ ہاں، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے اور انسان دل سے توبہ کرے، لیکن توبہ تب قبول ہوتی ہے جب دل سے کی ہو، تو انسان کو ایک ہوتا ہے پتہ نہیں دل سے تھی کہ نہیں تھی، ان دوسرے الفاظ میں توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ دیکھیں توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 ندامت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں توبہ 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 توبہ، دل میں کوئی ندامت نہیں ہے، بس زبان سے توبہ توبہ، یہ تو مذاق ہے، بلکہ ڈرنا چاہیے ایسے الفاظ سے بھی کہ اللہ سے مذاق کر رہے ہیں، تو دل میں ندامت ہو۔ نمبر 2 اللہ سے معافی مانگ لیں، یا اللہ مجھے معاف کر دیں، استغفر اللہ، ندامت ہو، معافی مانگ لیں۔ اور تیسرا ایک ارادہ کر لیں کہ اب نہیں کروں گا، تیسرا ارادہ کر لیں اب نہیں کروں گا۔ یہ 3 سٹیپس ہیں توبہ کے۔ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ندامت ہو، معافی مانگ لیں، اور ارادہ کر لیں اب نہیں کروں گا۔ یہ توبہ ہے، اور اللہ قبول کرتے ہی کرتے ہیں۔ یہ امید نہ رکھیں تو نا امیدی ہے اللہ سے، جو کہ گناہ ہے، بے حیثیت تو خود گناہ ہے کہ میں نا امید ہوں اللہ سے۔ یہ کیا بات ہو؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہی غلطی دوبارہ ہو جائے، ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت تو میں نے ارادہ کیا تھا نہیں کروں گا، تو جب دوبارہ ہو جائے پھر یہ کر لیں، یا اللہ استغفر اللہ، ندامت کے ساتھ، اللہ اب نہیں کروں گا، پھر توبہ ہو گئی۔ ہو سکتا ہے پھر ہو جائے، لاکھ دفعہ بھی ہو جائے، ہر دفعہ یہی کرنا ہے۔ شیطان یہ دھوکہ دے گا کہ تم سے تو ہمیشہ ہو جاتی ہے توبہ، کا کیا فائدہ؟ فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس شخص سے جو بار بار توبہ کرتا ہے، تو اس لیے کبھی نا امید نا مایوس نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 کریں گے تو توبہ ہوتی ہی ہوتی ہے، اور اللہ معاف کرتے ہی کرتے ہیں۔ اللہ نے اصول بنایا ہوا ہے، شیطان کے دھوکے میں نہ آئے کس کوئی شخص۔ جی اور کوئی سوال؟ ایک اور سوال، جی بیٹا، وہ پیچھے آنا، پیچھے پیچھے، انہوں نے پہلے ہاتھ کھڑا، جی بیٹا۔ ماشاءاللہ، دیکھا کتنے اچھے سوالات ہیں یار آپ لوگوں کے۔ ڈرتے کیوں سوال پوچھنے سے؟ سوال پوچھنے چاہیے، جیسا بھی سوال ہو پوچھنا چاہیے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ کسی کا دل دکھایا، بعد میں پتہ ہی نہیں وہ کدھر چلا گیا، تو اب کیا کریں، اس سے معافی کیسے مانگے؟ اور یہ پہلی بات آپ کے سوال سے ایک اور بات نکلتی ہے، ان کو میں نے 3 سٹیپس بتائے ہیں توبہ کے۔ اگر اس گناہ کا تعلق کسی شخص سے ہو تو اس سے معافی بھی مانگنی چاہیے۔ اگر زنا کیا، شراب پی، تو وہ تو اللہ سے تعلق ہے نا، تو وہ تو یہ 3 سٹیپس کافی ہیں۔ لیکن مثال کے طور پہ چوری کی، تو اب اس شخص کو وہ چیز واپس بھی کرنی ہے، اور باقی 3 سٹیپس تو کرنے ہی کرنے ہیں، یعنی اس کا حق واپس کرنا ہے۔ اور کسی کی حق تلفی یا کسی کو دل دکھانا، اس سے معافی مانگنا، یہ اس کی کمپنسیشن ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ تو اگر ملے ہی نہ وہ شخص بعد میں، تب کیا کریں؟ تو یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے سے وہ غلطی ہو گئی تھی، میں نے فلاں کو تکلیف پہنچائی تھی، فلاں کو نقصان پہنچا دیا تھا، مجھے اب پتہ ہی نہیں ہے وہ کدھر ہے، تو یا اللہ آپ اپنی طرف سے اس کو کمپنسیٹ کر دیں، آپ اپنی طرف سے جو اس کا حق میں نے مارا تھا وہ آپ اپنی طرف سے اس کو دے دیجئے، تاکہ قیامت کے دن وہ میرا گریبان نہ پکڑے، قیامت کے دن وہ مجھ کو پکڑ نہ لے کہیں۔ تو اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی طرف سے بلکہ بہتر ہی دے دیں گے۔ اچھا سوال کیا آپ نے۔ جی بیٹا آپ بھی کوئی پوچھ رہے تھے؟ جی بچہ، ان کا سوال ہے کہ اگر جب آپ دوست بناتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، دوست بناتے ہیں، کبھی غیر مسلم دوست ہوتے ہیں، لیکن کبھی مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن وہ دین پہ چلنے والے نہیں ہوتے، تو کیا کریں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ
اس کے سوال میں ایک دوسرا سوال کہ مسلمان غیر مسلمان سب انسان ہیں، بحیثیت انسان سب کی عزت کرنی چاہیے، ویسے ہی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ کبھی کبھی ہم مسلمانوں کے اندر یہ خامی ہوتی ہے کہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں ہمارے دل میں خدا نخواستہ ان کے لیے کوئی نفرت ہوتی ہے۔ دیکھیں اگر نفرت کریں گے انسان سے تو ہم اس کو کبھی دعوت تو نہیں دے سکتے نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارا دین حق ہے، تو آپ بھی اس کے بارے میں پڑھیے سمجھیے۔ تو سب سے محبت کرنی ہے، نفرت کسی سے نہیں کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ اچھے دوست بنانے چاہیے، تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے کہ لوگوں سے ملنا اور ایک ہوتا ہے کہ ان کو دوست بنا کے ان کو اپنے قریب کرنا۔ تو قریب بیٹا انہی کو کرنا چاہیے جو کہ اچھے لوگ ہوں۔ ملتے تو سب سے ہیں، کلاس ہے، ہر طرح کے بچے ہیں، ہم ہر ایک سے ملیں گے، ہر ایک سے سلام کریں گے، ہر ایک کا خیال کریں گے، لیکن جن لوگوں کو اپنے قریب کریں گے نا وہ ہمیں اچھے لوگوں کو کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا دین ان کی زندگی ہمیں متاثر کرتی ہے یا کر سکتی ہے۔ تو دوستی اور چیز ہوتی ہے اور لوگوں سے ملنا، ملاقات کرنا، ان سے معاملات کرنا وہ دوسری بات ہوتی ہے۔ دوستی ہوتی ہے کہ میں آپ سے مشورے لوں، یار مجھے جو ہے نا مجھے عجیب سی ایک کیفیت ہے آج کل، فار ایگزامپل میرا آج کل دل بڑا اداس رہتا ہے تو میں کیا کروں، یہ میں صرف اس سے بات کروں گا جو میرا دوست ہوگا، میں ایسی کلاس میں سب سے نہیں کہوں گا ایسا یہ بات، اور میں اس لیے ایسے شخص کو اپنا دوست بناؤں گا، قریب کروں گا جو کہ اچھا ہو، کیونکہ جب میں کوئی ایسی بات کروں گا تو مجھے اچھا مشورہ دے گا، وہ کہے گا یار نماز پڑھا کرو، دعا مانگا کرو بہت زیادہ، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی دل کی حالت۔ لیکن اگر میں ایسی کسی کو جو کہ دین پہ نہیں چلتا ہوگا وہ مجھے کہے گا یار شراب پیو، خدا نہ خواستہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے نا۔ تو اس لیے قریب کرنا، دوستی کرنا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لوگوں سے ملنا الگ چیز ہوتی ہے۔ قریب تو انہی کو کرنا چاہیے، اور بہت لوگ قریب نہیں ہوتے زندگی میں ہو سکتا ہے 100 لوگوں کو جانتا ہوں لیکن جو میرے قریب ہیں ان میں سے 10 ہوں گے، سب لوگ قریب نہیں ہوتے، لیکن میں ملوں گا سب سے اچھے طریقے سے، سمجھ رہے ہو نا۔ تو دوستی قربت ایک اور چیز ہوتی ہے، دوستی قربت وہ ہوتی ہے جس سے آپ اپنے دل کی بات کہہ سکیں، ان کو انہی کو کرنا چاہیے جو آپ سمجھیں کہ واقعی میں اچھے لوگ ہیں، اللہ کے سننے والے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، انہی کو اپنے دل کے قریب کرنا چاہیے۔ ٹھیک جی سر۔ سوچ، نفس اور صحبت، یہ تینوں بڑی مختلف چیزیں ہیں۔ اصل میں اس کا تھوڑا سوال کہ سوچ، نفس اور صحبت میں سب سے ڈینجرس، خطرناک چیز کون سی ہے؟ تینوں مختلف چیزیں ہیں، زندگی میں انسان ان تینوں کو کیسے بدل سکتا ہے؟ اس کا تفصیل طلب جواب ہے ویسے، لیکن میں بہت مختصر اگر میں بات کروں تو انسان کی 2 چیزیں ہیں، ایک انسان کا نفس ہے اور ایک انسان کا دل ہے۔ جب دل کی بات کرتے ہیں اس دل کی بات نہیں کر رہا جو دھڑک رہا ہے، وہ دل ہوتا ہے روحانی دل، جس کہتے ہیں نا اس کا دل سخت ہو گیا، ایسا تھوڑی ہے اس کا یہ والا دل سخت ہو گیا ہے نا، یا بڑا نرم دل ہے، وہ یہ دل تھوڑی ہوتا ہے نرم ہے، وہ تو ویسا ہی ہے، سب کا ایک جیسا ہے۔ تو یہ سخت دل، نرم دل، اس کا جو بھی اس کا وہ بڑا سچے دل کا انسان ہے، تو یہ نفس، یہ روحانی دل ہوتا ہے۔ یہ ہر کلچر میں اس کا کانسیپٹ ہے، ہمارے دین میں بھی اس کا کانسیپٹ ہے۔ تو ایک چیز دل ہوتی ہے اور ایک انسان کا نفس ہوتا ہے۔ بچوں سنیں پلیز، سوال سر نے اچھا کیا۔ تو نفس کے اندر خواہشات ہوتی ہیں، انسان کے نفس کے اندر خواہش، میں بہت مختصر بات کر رہا ہوں ورنہ یہ تو پورا 1-8 گھنٹے کا ٹاپک ہے۔ نفس کے اندر خواہشات ہوتی ہیں، تو انسان کی یہ دونوں چیزیں اہم ہیں، امپورٹنٹ ہیں، نفس بھی اور دل بھی۔ انسان کا دل، روحانی دل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اس کے نفس کی خواہشات کو قابو کر کے رکھے، ورنہ نفس کو اگر کوئی قابو نہیں کرے گا نا تو انسان کچھ بھی کرے گا زندگی میں، جو ہم کر رہے ہیں، کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی بول رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اپنی خواہشات بھی لوگ اپنے ہاتھوں سے پورا کرتے ہیں، یہ سب نفس کی خواہشات کو بے جا پورا کرنا ہے، کیونکہ نفس قابو میں نہیں ہے۔ تو انسان کا دل، روحانی دل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس کا نفس قابو آ جائے۔ اور یہ بچے نے بات کی، اس کے لیے جو میں نے جواب دیا آپ کا کہ اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کریں، تو میں نے جو 2-3-4 باتیں بتائی ہیں وہ اصل میں نفس کو قابو کرنے کی ہی کچھ سٹیپس ہیں، اور انسان تو یہ ساری بھی اس کے اندر ہی ایڈ ان کرنی ہے۔ جب انسان کا دل پاک ہوتا ہے تو اس کی سوچ خود ہی پاک ہو جاتی ہے،
اصل میں جو ہماری سوچ خراب ہے نا، برے برے خیالات آتے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ ہمارا دل کرپٹڈ ہے. دل کو اچھا کرنا، اس کو سٹرونگ کرنا، وہ نفس کو قابو کرنے میں کام آتا ہے اور اس کی سوچ کو پاک کرنے میں بھی کام آتا ہے. اور تیسری چیز آپ نے کیا فرمائی سر؟ صحبت لوگوں کا. تو صحبت کی بھی میں بات کر چکا. صحبت انسان کی دل اور نفس دونوں کی اصلاح کے لیے صحبت کام آتی ہے. وہ اس پیکج کا حصہ ہے جس کے ساتھ انسان اپنے نفس کو قابو اور دل کو اچھا بنا سکتا ہے. تو سارے انٹر کنیکٹڈ ہیں. اور سوچ تو جیسے میں نے کہا وہ دل ہی کی کیا کہتے ہیں، اس کی عکاسی کرتا ہے کہ دل کیسا ہے، اس کی سوچ اس کی عکاسی کرتی ہے. اگر دل میں اگر سوچ برے خیالات آ رہے ہیں تو جنرلی اسپیکنگ اس کا دل ایسا ہے. تو سبھی بیسیکلی ہر چیز اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اگر میں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کروں تو شاید صحبت سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ خراب صحبت کی وجہ سے اس کا دل خراب ہو رہا ہے، اس کا نفس قابو میں نہیں ہو رہا ہے، اور پھر وہ اس سے برے اعمال صادر ہو رہے ہیں. تو ان چیزوں میں تینوں میں اگر سوال کر رہے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ خطرناک کون ہے، تو شاید اس میں صحبت سب سے زیادہ خطرناک ہے، برے دوست سب سے زیادہ خطرناک ہے. اور کسی نے کہا کہ مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ فارسی کی ایک بات ہے کہ برا دوست زہریلے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. کیونکہ زہریلے سانپ تو اگر کوئی ڈس دے تو ایک دفعہ موت آ جائے گی نا آپ کو، لیکن برا دوست آپ کو خراب کرے گا اور صرف دنیا میں نہیں مارے گا، وہ آپ کو جہنم میں لے کے جائے گا. تو کتنی خطرناک چیز ہے. تو ان تینوں میں تو یہی ہے. باقی اس کی اصلاح کیسے کی جائے، ٹھیک کیسے کی جائے، وہ تو جو بچے کے سوال کا میں نے جواب دیا تھا اسی کے اندر وہ کور ہو کے. ٹھیک ہے بچوں، اور کوئی بات تو نہیں ہے کسی کی؟ جی بیٹا، آپ ساروں کے ثواب تو سارا دن کھڑا ہو سکتا ہوں. جی بتائیے. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا جان بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے؟ جان بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے، یس. لیکن پھر ایسا نہ ہو کہ شیطان کہے یار کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی جھوٹ بلوا دیں. لیکن ایسی چیز آپ کا سوال جو ہے کہ جان بچانے کے لیے اگر انسان کو جھوٹ بولنا پڑے، تو جان چونکہ سب سے اہم چیز ہے، اس کو بچانے کے لیے انسان غلط بیانی کر سکتا ہے موقع محل کی مناسبت سے. لیکن اس کے اندر ایک اور چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں توریہ. توریہ کہتے ہیں کہ وہ ڈول میننگ ورڈ ہوتا ہے، یعنی کہ میں آپ سے کچھ بات کروں، آپ ایک چیز سمجھیں لیکن اصل میں وہ کچھ اور ہو. تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ سری جھوٹ نہ ہو، بلکہ کوئی ایسا ڈبل میننگ کا کوئی الفاظ ہو کہ آپ وہ سمجھ جائیں لیکن اصل میں حقیقت کچھ اور ہو. تو یہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن پھر بھی اینی وے اگر انسان کو جان بچانی ہو تو اس کے لیے جھوٹ کی اجازت ہے. جی بچہ، آخری سوال یعنی کہ نماز کے خیالات کو کیسے ہم ٹھیک کریں. بہت اچھا سوال ہے. نماز کے اوپر بھی محنت کی ویسے ہی ضرورت ہے جیسے کسی بھی چیز کی محنت ضرورت ہے. ہم لوگ نماز پہ محنت نہیں کرتے. اس کے لیے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ نماز کو سیکھیں کہ نماز کا مطلب کیا ہے. سورۃ الفاتحہ کا مطلب آنا چاہیے نا. باقی جو پڑھ رہے ہیں، رکوع کی تسبیحات، سجدے کی تسبیحات، تشہد، اس کا مطلب بھی تو آنا چاہیے. ورنہ تو اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں زبان سے طوطے کی طرح پڑھ رہا ہوں، تو مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو دماغ میں تو کوئی اور ہی خیال آئے گا نا. پھر مجھے پتہ ہی نہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیز پڑھ رہا ہوں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو میں کیسے میرا دل اس کے اوپر جمے گا. تو پہلی چیز تو نماز سیکھنی چاہیے. دوسری چیز، اس کے لیے باقاعدگی سے مجھے اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں. اس وقت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اس استحضار کو دل میں رکھ کر کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، بتانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا. اور اس کے بعد میں تلاوت شروع کروں گا. اور جیسے میں نے کہا کہ جب مجھے پتہ ہوگا میں کیا پڑھ رہا ہوں، سورۃ الفاتحہ دعا ہے، ابھی ہم نے بات کی، میں مانگ رہا ہوں اللہ سے، اللہ سیدھے راستے پہ چلا دیجئے وغیرہ وغیرہ. تو پھر انشاءاللہ تھوڑا سا دل و دماغ اس پہ جم جائیں گے. لیکن پھر بھی شیطان پورا زور لگاتا ہے کسی طریقے سے انسان کو کسی اور خیال میں متوجہ کریں. تو اگر کوئی خیال آ جائے
تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس خیال کی طرف متوجہ نہ ہوں، بلکہ دوبارہ سے اپنے ذہن کو جو میں پڑھ رہا ہوں اس کی طرف مرکوز کریں، دوبارہ اس کی طرف لے کر آئیں۔ تو ایک سٹرگل ہوتی ہے اور وقت لگتا ہے کبھی کبھی انسان کو اس فریم آف مائنڈ میں آنے کے لیے، لیکن جب انسان محنت کرتا ہے تو بہتری ضرور آ جاتی ہے۔ لیکن شیطان کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، یہ نہیں ہوگا کہ آج میں اپنی نماز پہ فوکس کر لوں گا تو کل شیطان نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ آئے گا، روزانہ آئے گا، ہر نماز میں آئے گا، لیکن جسٹ میک شور کرنی ہے کہ جب کوئی خیال آئے تو ایسا نہ ہو کہ میں اس خیال کے پیچھے چل پڑوں، مجھے اس کو جھٹک کر دوبارہ سے اپنی نماز کے اوپر دوبارہ سے اپنی توجہ ڈالنی پڑے گی۔ انشاءاللہ تعالی محنت کرتے رہیں گے تو بہتری بہت آئے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ خوش رکھے بچوں، جزاکم اللہ خیراً، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔